جی ایک بہادر ماں کے سپوت نے بڑا دلیرانہ فیصلہ جو ہے وہ آج 4 صفات پہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، جو سانحہ 9 مئی کے اگینسٹ جو مجرم تھے جناب نیازی صاحب مہاتما صاحب، ان کی جو بیل کینسل ہوئی تھی، منسوخ کی تھی، اس کا ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ بڑے ایک بہادر اور دلیرانہ فیصلہ ہے جس میں جج صاحب نے بڑی دبنگ باتیں جو ہیں وہ ایسے قانون کے مطابق اور آئین کی روح سے جو ہے وہ فیصلہ لکھا ہے۔ اس فیصلے میں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ نیازی نے 9 مئی کو اسلام آباد روانگی سے پہلے اشتعال انگیز ویڈیو بیان دیا۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جناب اس سے پہلے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جناب میری اگر گرفتاری ہوتی ہے تو آپ سب کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ ملک میں جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، توڑ پھوڑ کرنی ہے، اور آپ نے کن کن جو چیزوں کو جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ نشانہ بنانا ہے، اور وہ صرف GHQ ہے، اور آپ نے جو ہے وہ فوجی تنصیبات کا نشانہ بنانا ہے، اور یہ یاسمین راشد کی جو ہے نا وہ لیڈرشپ میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو جناب آج اس کو کوٹ کرتے ہوئے گواہوں کے بیان کے ساتھ آئین کی روح سے اور قانون کو فالو کرتے ہوئے جو جناب نے بڑا دلیرانہ فیصلہ لکھا ہے وہ 4 پیجز پہ، اس کے اہم پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو میٹنگ کی اس میں طے ہوا تھا کہ سرکاری و فوجی تنصیبات پر حملے کرنے ہیں۔ جناب یہ نیازی صاحب نے جو ہے وہ اپنے اسلام آباد روانگی سے پہلے جو ہے وہ ویڈیو بیان دیا، بیان میں کہا گرفتار کیا تو پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس بندے کی مینٹیلٹی اپروچ چیک کریں کہ اگر میں نہیں ہوں، جیسے شاندانہ گلزار نے کہا تھا نا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یعنی اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں اور اگر مجھے قانون کے دائرے میں اگر لائیں گے، اگر قانون اپنا راستہ لے گا اور میرے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ملک کو توڑ پھوڑ کر دو، ملک کو جلا دو، ملک میں انتشار پھیلا دو، ملک کو جو ہے نا وہ توڑ دو، ملک کو 2 لخت کر دو۔ تو یہ ان کا پلان تھا۔ پھر انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ان کو کوئی سیاسی انتقامی جو ہے سیاست کا نشانہ نہیں بنایا گیا، کوئی کیس اس کا جو ہے نا وہ سیاسی نہیں ہے، انتقامی نہیں ہے، بلکہ یہ میرٹ پہ ہے، اور جس شخص نے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی، یہ ڈیسیژن میں لکھا ہوا ہے، اور ضمانت صرف معصوم شخص کا حق ہے۔ مطلب اس بندے کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ بڑا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا گیا ہے، اور یہ جو ٹارگٹ اس نے کیا ہے، اس جو پورے پلان میں جو اس نے 9 مئی کے واقعے میں اس نے بنایا ہوا تھا، جس پہ اس کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اس پہ جو اس کی بیل خارج کی گئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو سرکاری گواہ بھی پیش ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ میٹنگ میں جو ہے نا انہوں نے خدشہ تو اوبویسلی پہلے سے ظاہر ہو چکا ہوا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا ہے، اس کے بڑے بیان ہیں، بہت سے لوگوں کے بیان آتے ہیں، اور جو بلکہ 9 مئی کو آپ کو معلوم ہے کہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے، جو سب کے ویڈیو بیان ہیں، میں تو اس بات پہ حیران تھا کہ یار مطلب ہمارے اگر فوج کی اتنی انوالومنٹ ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ کس طرح کا فوج ہیں، آپ کس چیز کا ویٹ کرتے ہیں؟ یعنی انہوں نے تو کر کے دکھایا جو ملک کے لیے کرنا تھا خلاف، وہ کر کے دکھایا۔ آپ اتنے ابھی یعنی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ آج تک آپ ان کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکے۔ تو ان کو جو ہے پروسیکیوشن نے بھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ویڈیو پیغام کا جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ عدالت میں جمع کروایا۔ کیس یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے منصوبہ بندی سے اتفاق کیا کہ جناب ہاں جی بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ ہم بروئے کار اس پروجیکٹ کو جو عمل کریں گے، اس کو منوان ہم کریں گے۔ تو جتنی بھی اشتعال انگیز تقریریں نکال لیں، بیان نکال لیں، وہ بم نکال لیں، پولیس پہ حملہ نکال لیں، تو سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہوا ہے۔ اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ اب جو سپریم کورٹ کے پاس ریزرو مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے، یہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ سانپ کے منہ میں جو ہے نا وہ چھپکلی، اب کھائے تو وہ کوڑ ہے، وہ زہر ہے اندر جانا، تو زہر کو زہر کیا اثر، میں آپ سمجھ رہے ہیں نا مثال کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں کھاتا تو جناب اپنی میں مرتی ہے۔ اب قانون کے مطابق فیصلہ انہوں نے کرنا تو ہے، بالکل کرنا چاہیے، تو اگر یہ کرتے ہیں تو فیصلہ جناب ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 10-3 سے آئے گا۔ اور اگر جناب وہاں سے کسی کو جھٹکا، اور جیسے زرداری صاحب نے کل بڑی ایک امپورٹنٹ بات ایڈ کر دوں، زرداری صاحب نے جو ڈوریں ہلائی ہیں کہ ہم بنانے والے بھی ہیں اور بگاڑنے والے بھی ہیں، اتاڑنے والے بھی ہیں، اور جناب جب چاہیں حکومت گرا بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، تو یہ اشارہ جو ہے نا کبھی کبھی آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جناب ہم زندہ ہیں۔ تو یہ ڈور جو ہے نا وہ ہلائی گئی ہے، اس کا لنک ہے، وہ یہ بتانا ہے کہ جناب میں ایول جینیس ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ باقیوں کو حافظ صاحب اگر کنٹرول کرتے ہیں تو حافظ صاحب کو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ میسیج ہے، ویسے ایسا اصل میں تو نہیں ہے، اختلاف ہے اس چیز سے، لیکن 10-3 سے اگر نہیں آتا تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ یہ کیا میٹر ہے۔ اور یہ اب جاتے ہیں تو قانون کے تحت فیصلہ کریں، کیونکہ قانون اور آئین کی روح سے تو یہ
پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں، پی ٹی آئی کو سیٹیں کبھی بھی نہیں ملنی، کیونکہ ایک بندے کی نومینیشن میں 10 بار یہ ذکر کر چکا ہوں، نومینیشن اور ڈکلیریشن پیپر کسی اور سے، نومینیشن کہیں اور سے، ٹکٹ سرٹیفکیٹ اٹیچ نہ ہو، ٹک آپ نے کیا نہ ہو، جو بنیادی جزو ہیں وہ، اور آپ کا چیئرمین صاحب جو ہے اپنی پارٹی کے ساتھ ہی ٹکٹ سے نہیں لڑے ہوں، کنٹیسٹ ہی نہ کیا ہو، تو آپ کو کیسے آپ کو سیٹیں ملنی چاہیے آپ بتائیں۔ لیکن اب یہ فیصلہ مشکل ہوا پڑا، جس کی وجہ سے یہ مشاورتی اجلاس آج بھی کینسل ہوا ہے۔ آج ہونے کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ کل فیصلہ سنائیں گے کہ یار اب کریں تو کریں کیا، کیونکہ مخصوص نشستیں اب جانی تو کورم تو آپ کو پتہ پورا کرنا ہی ہے، تو اب کورم کیسے پورا کرنا ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ بھی مشاورتی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مین وائل جو ہے جناب آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ پہ جو ہے وہ چڑھ دوڑے ہیں اور حملہ آور ہوئے ہیں جو تحریک انتشار کے جو وکلا ہیں، اور آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے چند مٹھی بھر جو ہے وہ گرمی کی پاداش نہ لاتے ہوئے 10 منٹ کی حاضری لگا کے اور غائب ہو گئے۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا جو ہے نا عزم تھا کہ ہم کھڑے ہیں، کپتان جیسے کھڑا ہے ویسے یہ کھڑے تھے، حاضری لگوائی، تصویریں بنائی، ویڈیو بنوائی اور غائب ہو گئے۔ تو یہ ان کا معیار ہے، یہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے۔ یہ جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں، یہ آپ کی جو فلور ملز ایسوسیشن ہے، ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہے، یا کسی بھی جو بھی ان کے احتجاج چل رہے ہیں، اس سے عوام کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ جناب حکومت صاحب آپ کو یہ چاہیے حکومت وقت کو کہ کم از کم ٹیکس آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اگر لاگو کر رہے ہیں تو یہاں اپنی ریٹ قائم کریں اور اس کا جو ہے وہ آپ اس کو امپلیمنٹ کروا کے دکھائیں، انفورس کروائیں، اور اگر نہیں ہے تو خدا را پہلے ان کو لوپ میں لے لیا کریں جن کے آپ فیصلے کر رہے ہیں۔ جیسے ٹیکس کی بات ہے، تنخواہ دار کا میں 10 بار جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں، آپ تنخواہ دار طبقے کو پہلے ہی گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں، یہ آپ کی جو فلور ملز ایسوسیشن ہے، ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہے، یا کسی بھی جو بھی ان کے احتجاج چل رہے ہیں، اس سے عوام کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ جناب حکومت صاحب آپ کو یہ چاہیے حکومت وقت کو کہ کم از کم ٹیکس آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اگر لاگو کر رہے ہیں تو یہاں اپنی ریٹ قائم کریں اور اس کا جو ہے وہ آپ اس کو امپلیمنٹ کروا کے دکھائیں، انفورس کروائیں، اور اگر نہیں ہے تو خدا را پہلے ان کو لوپ میں لے لیا کریں جن کے آپ فیصلے کر رہے ہیں۔ جیسے ٹیکس کی بات ہے، تنخواہ دار کا میں 10 بار جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں، آپ تنخواہ دار طبقے کو پہلے ہی گھسیٹ رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ سیلری یہ کچھ بھی نہیں، سے گزارا نہیں ہوتا، تو آپ سوچیں آپ نے 60,000 55,000 پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، تو یار ان چیزوں کو سلیب کو ریوائز کریں، ایٹ لیسٹ 1.5 لاکھ تک 2 لاکھ تک کی چیزوں کو تو ہے، وہاں سے تو ٹیکس سلیب کو 30,000 جو بیسک رکھا ہوا ہے اس کو تو آپ غائب کریں۔ اور دوسرا ان سے نقصان جو ہے ہماری اکانومی کو جو پہنچ رہا ہے، آپ پہلے اس کا ازالہ کرنے کے لیے کم از کم ان لوگوں کو لوپ میں لیں۔ اب اگر ہڑتال پہ جاتے ہیں جیسے پیٹرول والوں نے، فلور ملز والوں نے، ٹیکسٹائل والوں نے کی ہوئی ہے، تو اب یہ چیز بند ہوتی ہے، آٹا ملنا بند ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس سے نقصان عام عوام کو ہو رہا ہے، آپ کو نہیں ہو رہا۔ آپ ان چیزوں کو یا تو ریٹ کو قائم کریں، کوئی اٹھتا ہے وہ 50 لوگ 100 لوگ لے کے جو ہے نا وہ دعویٰ بول دیتا ہے، مافیا بن جاتا ہے، تو یہاں تو آپ پرائس کو پورا فکس کروائیں، انفورس کروائیں اور قائم کر کے دکھائیں، اور ٹیکس لگا رہے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کو لوپ میں رکھیں، تاکہ جو آپ کے بعد میں ریپرکشنز آتے ہیں، جو ہے ریبرٹل آتے ہیں، یہ فلیش بیک آتا ہے، تو اس چیزوں سے آپ بچ سکیں۔ اور جو ریاست کے خلاف آئے دن کوئی بھی جو ہے وہ مسلح ہوتے ہوئے عدالت اس پہ ہمارے ریاست پہ چڑھ دوڑتا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف مسنگ پرسن کے نام پہ جو ہے وہ دھندا چل رہا ہے، اور وہ کن کی حمایت پہ چل رہا ہے، کن کی سورس فنڈنگ پہ چل رہا ہے۔ آپ ابھی تک مجھے حیرانگی ہے کہ اس بات پہ فوج سے ایک عجیب سا شکوہ ہے یار، کہ آپ کے سامنے آپ کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے، ہر بندہ وہاں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، وہ فنڈنگ کے تھرو جو ہے وہ 4 بندے اکٹھے کرتے ہیں، عورت وومنزم کا کارڈ کھیلتے ہیں، اور ہماری FC فورس پہ، ہمارے کمانڈوز پہ، ہماری اینٹی ٹیررسٹ فورس پہ جو ہے وہ ہاتھا پائی اور ان کے اوپر جو ہے حملہ آور ہو جاتے ہیں مسنگ پرسن کے نام پہ۔ آپ جن کے بھی نکلتے ہیں پیچھے سے، وہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے وہ جو ہے دہشت گرد تنظیم سے نکلتے ہیں۔ تو یار یہ جو احتجاج ہے، احتجاج کا حق آپ کو کس نے دیا؟ یہ والا احتجاج کا حق پورا من ہو سمجھ آتی ہے، اگر کسی کی جینین انسانی حقوق کے حق کے لیے ہو تو سمجھ آتی ہے۔ آپ فنڈنگ طریقے سے باہر آ رہے ہیں، 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اوپر الٹا تشدد کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یار آپ سے ریٹ قائم نہیں ہو رہی تو آپ چھوڑ دیں، جن سے ہوتی ہے آپ ان کو لے آئیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب جو آپ کا فیصلہ آنا ہے کل، اگر خیر سے کل آ جاتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے اس کی پروسیڈنگ اور جو ہے وہ ساری لائیو ہوگی، اور اب آپ کو اس میں بھی کوئی گندا دھندا بیچنے کی جو ہے وہ افورڈیبلٹی نہیں ہوگی کہ کوئی اور کر سکے۔